الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو. الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظیم. معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جس میں روزوں کا اہتمام الحمدللہ ہم لوگ کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق بخشی. اس مالک دو جہاں کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے. وہ پاک پروردگار جس نے اپنی عبادتوں اور بندگیوں کے لیے ہمیں چنا، قبول کیا، ورنہ اس پاکیزہ رب کی عبادت اور بندگی کے لیے اس کے فرشتے ہی کافی تھے. مگر ہم سے اپنی بندگی کو اللہ نے ہمیں کرنے کی توفیق بخشی. یہ مہربان رب کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، ورنہ ہم اس کے شایان شان نہ عبادت و بندگی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم میں اس کے شایان شان بندگی کرنے کی طاقت ہے. میرے ساتھیوں، پیارے بھائیوں، جیسے میں گزشتہ کل بھی آپ حضرات کی خدمت میں زبان کی حفاظت کے تعلق سے بتایا تھا، خاص طور پر زبان کے تعلق سے جتنا بھی بولا اور کہا جائے کم ہے. میرے معزز ساتھیوں، آج کل دیندار سمجھے جانے والے لوگ بھی دوسروں کی غیبتیں اتنا آسانی سے کر لیتے ہیں گویا کہ وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ چغلی حدیث کے روح سے، قرآن مجید کے روشنی میں چغلی کرنا، دوسروں کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، اگرچہ کہ وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تو تب بھی یہ چغلی کہلاتی ہے، غیبت کہلاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس غیبت کو الغیبت اشد من القتل کہا، الغیبت اشد من الزنا فرمایا، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یعنی غیبت کا کرنا، دوسروں کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، زنا کرنے سے بھی زیادہ برا اور قتل کرنے سے زیادہ برا کہا. میرے ساتھیوں، پیارے بھائیوں، ہم لوگوں کو غیبتوں سے بچنا چاہیے. آخر ہمیں کیا ملے گا دوسروں کی برائی بیان کر کے کہ اس سے نہ اس کے اعمال کے ٹھیکیدار ہیں، نہ اس کے اچھے برے کے قیامت کے دن ہم ٹھیکیدار ہیں کہ ہم کو اس کے اچھے اور برے ہونے کا کوئی جواب دینا پڑے. ہم تو صرف اپنے اعمال کے ٹھیکیدار ہیں. قیامت میں ہم سے ہمارے اعمال کا سوال کیا جائے گا. دوسروں کی برائی کرنے کا ہمیں کیا حق ہے؟ وہ تو اللہ کا بندہ ہے. اللہ کے بندے کو اللہ سے اس کے دل میں کتنی محبت ہے اور اللہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ صرف وہ بندہ، وہ اللہ جانتے ہیں. کون کیسا ہے، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اور کسی کی دوسری جو ہے ظاہری پوش کو دیکھ کر کے بدگمانی کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہم ہی اس سے افضل ہیں اور اس کے بارے میں برائی بیان کرنا. آدمی برائی دوسروں کی اسی وقت بیان کرتا ہے جب وہ خود اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسروں کو برا سمجھنے لگتا ہے. اور معلوم ہونی چاہیے کہ آدمی کا اپنے کو بہتر سمجھنا، دوسروں کو برا سمجھنا، وہ اس انسان کے سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ حقیر اور سب سے زیادہ نکمے ہونے کی دلیل ہے. ایک آدمی جب دوسروں کی برائی کرتا ہے تو وہ برائی اسی وقت کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنے لگتا ہے. اور جو شخص اپنے کو خود کو بہتر دوسروں سے سمجھنے لگے تو سمجھ جانا یہ شخص تکبر کے دروازے اپنے لیے کھول لیا ہے. اپنے کو بہتر سمجھنے والا شخص گویا متکبر اپنے آپ کو بناتے جا رہا، اور یہ تکبر اس کے لیے خطرناک ثابت ہوگا. تکبر اس کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس کو ایسے دلدل میں پھنسا سکتا ہے جو کبھی وہ اس میں سے نہیں نکل سکتا.
جب آدمی خود کو بھلا اور سب سے اچھا سمجھنے لگے تو پھر اس کو دنیا کا ہر انسان برا لگنے لگے گا، دنیا کے ہر انسان کی باتیں غلط اور برے لگنے لگیں گی، اس کے کام برے لگنے لگیں گے دوسروں کے، اس کو خود اپنے آپ کے کام اور اپنے آپ کی باتیں اور اپنے آپ کی حرکتیں ہی سے اچھی لگیں گی، باقی سب برے، میں اکیلا اچھا۔ اور یہ اس کے برے ہونے کی اور اس کے نکمے ہونے کی اور اس کے اللہ کے نظروں سے گرے ہوئے ہونے کی دلیل اور ثبوت ہے۔ یہ اللہ کی نظروں سے گر گئے، کیونکہ حدیث میں ہے تکبر کرنا اللہ کو بالکل ناپسند ہے، قرآن میں ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ تو میرے معزز ساتھیوں، اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا، عجز انکساری اپنے اندر پیدا کرنا، کیا معلوم کتنے بڑے بڑے گناہ ہم سے ہوئے ہیں، اندھیروں میں، اجالوں میں، بند کمروں میں، تنہائیوں میں، زبان سے، آنکھ سے، کان سے، ناک سے، اعضائے بدن سے، کتنے بڑے بڑے گناہ ہم سے ہوئے ہیں۔ ہم کیسے دوسروں سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے دوسروں سے افضل ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ سکتے ہیں؟ ہم تو گنہگار ہیں۔ یہ تو ہمارے رب کا کرم ہے کہ اللہ سوسائٹی میں، معاشرے میں ہمیں لوگوں کی نظروں میں عزت دیا ہے، بہتر سمجھ رہے ہیں لوگ، ورنہ اگر ہماری حقیقت اگر باہر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہماری طرف تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ ہماری حقیقت ہے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے، اس حقیقت کو ہمیں جاننا چاہیے، اس عجز و انکساری جو ہماری حقیقت ہے اسے اپنائے رکھنا چاہیے۔ تکبر کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، ہم تکبر کے لائق نہیں ہیں۔ یہ شان تو صرف اللہ کی ہے جو اللہ اکیلا تکبر کر سکے، اس کے علاوہ کسی بندے کوئی حق نہیں کہ وہ تکبر کر سکے، اپنے کو بہتر سمجھ سکے، اپنے کو افضل سمجھ سکے۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے زیبا نہیں دیتی۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، اللہ کا واسطہ تکبر کے میدان سے، تکبر کے خیال سے، تکبر کے وسوسوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیے، دوسروں سے بہتر اپنے کو سمجھنے کے خیال سے بھی باہر نکالیے۔ ہم ہی سب سے حقیر ہیں، سب ہم سے بہتر ہیں، یہی تھاٹ، یہی سوچ کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں گے تو مہربان رب سے امید ہے وہ ہم پر کرم کرے گا اور ہماری عبادتیں قبول کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔